اردو انفارمیشن میڈیا کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، شاید آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہو کہ حضرت انسان کے ساتھ ایک ایسی قوت موجود رہتی ہے جو اس کی زندگی کی آخری سانسوں تک اس کا ساتھ نبھاتی ہے۔ ایسی پر اسرار قوت جو روایات کے مطابق ایک اونٹ جیسے جانور کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، جبکہ ایک صحت مند درست انسان کو قبر تک۔ جی ہاں دوستو، یہ کہاوت سننے کے بعد آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی، ہم بات کر رہے ہیں نظر بد کی۔ یہ ایک ایسی خفیہ طاقت ہے جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سزا اور تقدیر میں جس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی، جو کہ حق ہے، اور اسے شیاطین حاضر کرتے ہیں، جبکہ اس کا تعلق بنی آدم کے حسن سے ہوتا ہے۔ یہ بظاہر تو نظر نہیں آتی، لیکن اتنی طاقت رکھتی ہے کہ یہ لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ناظرین، دور حاضر کے معروف صوفی بزرگ خواجہ شمس الدین اپنی بک توضیحات میں اس طاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انسانی وجود کے دو رخ ہیں، دو جسم ہیں، ایک وہ جسے گوشت کا جسم کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ جبکہ جدید سائنس کے شعبہ پیراسائیکالوجی نے نظر بد پر تحقیق کی اور تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے انسان کی آنکھوں سے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ریز نکلتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں سے صرف نیگیٹو ریز نکلتی ہیں، جو کہ اپنے مد مقابل کو صرف دیکھنے سے ہی نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ پہلے زمانوں میں حاسدین اور بری نظر رکھنے والوں کو باقاعدہ طور پر چنا جاتا تھا، اور وہ لوگوں سے پیسے وصول کر کے کسی خاص انسان پر بری نظر لگانے کا کام کرتے تھے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے بعض مفسرین سورۃ قلم کی آخری 3 آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام سے کئی گنا زیادہ تھا، یہاں تک کہ ترمذی شریف میں درج ہے کہ ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا ایک جلوہ بڑھتا تھا، جیسے جنت الفردوس کی نعمت کا بڑھتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے یہودیوں نے نظر بازوں کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، وہ لائن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگے۔ آپ نے نظر نیچے کی، ممبر سے اترے اور صحابہ کرام کو اشارہ کیا کہ مجھے لے کر چلو، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں چل سکتے تھے، جس کی وجہ فوری طور پر نظر بد کا اثر ہونا تھا۔ اسی وقت سورۃ قلم کی آخری 3 آیات نازل ہوئیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ مختلف جانور بھی نگاہ کی قوت سے مختلف کام لیتے ہیں۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ ایشیا کے صحرائی علاقوں میں ایک ایسا سانپ بھی پایا جاتا ہے جو کہ اپنے شکار پر جھپٹنے کی بجائے اسے محض اپنی آنکھوں سے مفلوج کر دیتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ ماہرین کے نزدیک سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھنے کا عمل تدریجی طریقے سے پورا ہوتا ہے، یعنی روشنی کی فوٹونز جو کسی چیز سے نکل کر آپ تک پہنچتے ہیں، آنکھ کے سامنے والے حصے میں موجود لینز میں سے پار ہو جاتے ہیں، جہاں یہ ٹوٹ کر پیچھے کی جانب آنکھ کے عقب میں واقع پردہ چشم پر گرتے ہیں۔ یہاں گرنے والی یہ روشنی برقی اشاروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں تو ہم دراصل ان برقی اشاروں کے اثرات اپنے دماغ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان پازیٹیو نیگیٹو طور پر کسی چیز پر فوکس کرتا ہے تو اس کے دماغ کے برقی اشارے ایک زبردست چارج پیدا کرتے ہیں، جس میں بھرپور طاقت اور تاثیر موجود ہوتی ہے، اور نگاہ کی قوت سے بظاہر بہت سی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ جب یہ سارے کا سارا چارج کسی انسان پر گرتا ہے تو وہ بھی متاثر ہوتا ہے، اور اس اثر کو نظر لگنا کہتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کچھ ماہرین کے مطابق ہر انسان میں مخصوص قسم کی کچھ غیر مرئی توانائی کی لہریں نکلتی ہیں، جو جلد کے مسامات کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر جسم کے تعمیر یا تنزلی کا باعث بنتی ہیں۔ کسی خوبصورت شخص کو جب کسی غیر معمولی حاصل جذبات کے ساتھ کوئی شخص دیکھتا ہے تو یہ انرجی دوسرے کے جسم میں داخل ہو کر خون میں
میلاٹونین کی تحلیل کو غیر متوازن کر دیتی ہے، جس سے جلد کی رنگت ماند پڑ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی کو نظر لگنا بھی کہا جاتا ہے، یعنی عام الفاظ میں انسان کی خاص کیفیات کا ایک اصطلاحی نام جو کہ حرکت کرتی ہے، یعنی ایک نفس سے دوسرے نفس کی طرف یا ایک وجود سے دوسرے وجود کی طرف حرکت کر کے وہاں اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ حرکت عموماً کسی تکلیف یا نقصان کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر انسان کو چاہیے کہ ہر ممکنہ کوشش کر کے نظر بد سے خود کو بچائے، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ یوسف کے واقعات میں نظر بد سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔